الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا پیارا نام نورانی اللہ کا تعارف چل رہا ہے۔ تعارف کا مطلب پہچاننا یا پہچنوا دینا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کو پہچان لیں اور آپ بھی پہچانیے اور پوری دنیا اللہ کو پہچان لے۔ جی پہلے بھی سنایا تھا کہ معرفت اللہ کی ہو جائے گی، پہلے اپنے آپ کو پہچان لے۔ انسان جب اپنے عجز، کمی، نقص، عیب، انسان میں یہی موجود ہے، کمال کچھ بھی نہیں ہے۔ جی آپ سبھی حضرات جی صبح اٹھتے ہیں تو منہ صاف کرتے ہیں، کیوں؟ منہ میں بدبو ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ برش کر لیں پھر بھی دور کھڑے ہوتے تو منہ سے بدبو آتی، دوسرے کو محسوس ہوتی، خود کو نہیں محسوس ہوتی۔ تو یہ دلیل ہے کہ ہماری ذات کے اندر عیب ہے، نقص ہے، اور اللہ پاک بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ کے مبارک نام میں خوشبو ہی خوشبو ہے، نور ہی نور ہے، کمال ہی کمال ہے۔ جی دوستو چلیے، صاحب کتاب جو لوگ اسماء الحسنی کی تعریف کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم آخری درس یہ دیں گے کہ اس نام میں کہ پڑھنے کا کیا کیا طریقہ ہے۔ آج ایک آج سن لیجئے۔ جو شخص یہ لفظ اللہ روزانہ 1000 بار پڑھے، اللہ 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 کتنی دفعہ؟ 1000 بار، تو وہ صاحب یقین ہو جائے گا، یعنی اس کے قلب سے شکوک و شبہات دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں، حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت و خاتمیت کے سلسلے میں، آخرت کی جزا اور سزا کے سلسلے میں، پلسرات سے گزرنا اور آخرت میں اپنے ایمان کی انسان کو جزا ملے گی انشاءاللہ، پھر اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات سے پہلے حوض کوثر پر حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں سیرابی عطا کی جائے گی۔ یہ پانی اس لیے پلایا جائے گا کہ آپ کے اندر طاقت اور قوت اور ملکہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، آپ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ جی چلو، ہوا کہ بیٹری چارج کریں گے اللہ رب العزت۔ تو روزانہ کتنی بار؟ 1000 بار۔ اس کو پڑھنے کا دونوں طریقہ ہے، اللہ اللہ اللہ، یا اللہ 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 اللہ، کئی طرح پڑھتے لوگ اس کو۔ ایک یہ ہے کہ 2 ضربی پڑھتے، اللہ 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 اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ اللہ اللہ، ہو کو لیتے ہیں یہاں، ہو یہاں سے نکالتے ہیں، اللہ ہو، تاکہ یہاں سے سب بھاگے اور اس کا نور آئے۔ تو کتنی دفعہ پڑھتے؟ 1000 بار۔ اور جو شخص نماز کے بعد 100 بار پڑھے، کہتے ہیں اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا اور وہ سب صاحب کشف ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ بہت ساری چیزیں ہمارے گناہ کی وجہ سے ہماری نگاہوں سے اللہ نے حکمتاً چھپائی ہیں۔ تو اگر ہر نماز کے بعد بندہ اس کو 100 بار پڑھے گا تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے باطن کو، اندر کی دنیا کو کشادہ کر دیں گے، تنگی ختم ہو جائے گی۔ تنگی کیا ہے؟ اس کی خوبی کو مجھے ماننا نہیں ہے،
انسان کے اندر بہت بڑا شیطان ہے، دوسرے کی خوبی کو بندہ نہیں مانتا، اپنی منوانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ اپنی نہ منوائیے، دوسری کی مان لیجئے، جھگڑا ختم، کلوز۔ دنیا کا جھگڑا کسے؟ ارے تو میری گل کو پسند کرنا ہے یار، میں جو کر رہا ہوں وہ مان، یہ شیطان ہے، ہم میری مان۔ نہیں بھائی، ہم نے تو طے کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، رسول کی مانیں گے، تو ماننے کی صفت آ جائے گی، یعنی کشادگی ہو جائے گی اور صاحب کشف ہو جائے گا۔ صاحب کشف کا مطلب کبھی یہ بھی ہوگا کہ اگر کچھ گناہ ہو گیا جی، تو اس گناہ کی نحوست سے اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے یہ اللہ کھول دیں گے اس کے اوپر، یہی نہیں کہ دوسرے کے احوال کھولیں گے۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو کر رہے ہیں، تو وضو سے حضور نے بتایا ہے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں، تو کون سا گناہ دھلتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ پر؟ یہ منکشف ہو جاتا تھا۔ بتاؤ، حالانکہ وہ کوئی گناہ کرتے تھے، گناہ کرتا نہیں بندہ، گناہ چپک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بالکل سالڈ ہیں، میں کوئی کلیم نہیں کرتا آپ پر، نہ بلیم کرتا، لیکن آپ مسجد سے نکلے، بلا ارادہ ایک گزر گئی، اس نے ہائی پاور اسپرے مارا ہوا ہے، اب آپ کے ناک میں لگی خوشبو، تو خوشبو ہے، انسان کی طبیعت اس طرف ارے یار کیا زبردست خوشبو تھی، لے مارے گئے، یہ کیا ہوا؟ ایمان ڈیمیج ہو گیا، آپ کو احساس نہیں ہوگا لیکن گیا ہوا۔ کیا؟ کون سی چیز؟ وہ جو نور کی قوت تھی، وہ نور کی قوت کو شیطانی قوت نے دبا دیا۔ کیوں؟ اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ خواتین پرفیوم شرفیوم مار کر کے نہ گزرا کرے، لیکن آج کل تو خریدتی ہے اس لیے کہ آپ کو ڈیمیج کرے ہے۔ بچے روز ہنس رہے ہیں میری بات پر، اور آپ ڈیمیج ہونا پسند بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ ذرا خوشبو اور دیر تک آگے لگے، پتہ نہیں یار کون سا برانڈیڈ ہے، اسی لیے پیچھے لگ۔ ارے نہیں بھائی، وہ برانڈیڈ نہیں، ان برانڈیڈ جہنم ہے۔ استغفر اللہ، آمنت باللہ و برسولہ کا۔ چلو، حضرت اسماء بنت امیس کو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مصیبت و پریشانی آ جائے، واہ رے میرے نبی کہو صلی اللہ علی خاتم النبیین۔ مجھے اس جملے سے بڑا پیار ہے، اس لیے آپ میری زبان سے بغیر خاتم النبیین کی نہیں سنتے۔ میں علماء کو بھی دعوت دیتا ہوں، لیکن علماء کی زبان پر اب تک یہ لفظ نہیں چڑھا ہے، کیوں نہیں چڑھا وہ میں نہیں معلوم تھی۔ تو اسماء بنت امیس کو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب بھی مصیبت و پریشانی آئے تو کیا کہو؟ اللہ بولو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ واہ واہ واہ، ایک دفعہ کہو اللہ، پھر کہو اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسی لیے یہ جو لفظ ہے دوستو اللہ، یہ لفظ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ اسلام کا کمال ہے، اور یہ لفظ کسی اور لفظ سے نکل کے بھی نہیں آیا، اور نہ اس سے کوئی لفظ نکلتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عربی میں ہر لفظ کا کوئی ایک جملہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ نکل کے آتا ہے۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ حمد سے محمد، احمد، حامد، محمود سب حمد کا لفظ سے آئے گا جی، لیکن اللہ اللہ ہے جی، اس سے کوئی اور لفظ یہ لفظ نہ مذکر ہے اور نہ مؤنث ہے، خود اپنی ذات میں نرالا اور یکتا لفظ ہے اللہ۔ اچھا بھائی، اسی لیے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا بولو اللہ، دو جملہ آیا، ایک نفی لا الہ، اس میں نفی ہو گئی، کس کی نفی ہوئی بابا جی؟ کس کی نفی ہوئی؟ اگر کوئی اللہ کے سوا غیر اللہ کو مانتا ہے تو اس کی نفی ہو گئی۔ اب وہ غیر اللہ درخت ہو، پتھر ہو، کوئی اور چیز ہو، کسی نے مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے کسی کی عظمت کو سوار کر لیا، تو سب کی اس لفظ سے نفی ہوتی ہے، سب کی، لا کوئی بھی نہیں ہے، الہ
معبود بننے کے لائق قابل کوئی کائنات عالم میں نہیں ہے الا اللہ، الا اللہ۔ اور دیکھو اللہ کا کرم کہ بتا دوں نہ بتاؤں، اللہ میں 4 لفظ ہیں، الف لام لام ہا، کتنے لفظ ہیں؟ 4۔ اور محمد میں کتنے لفظ ہیں؟ دیکھو اللہ کا کمال، محمد میں بھی میم ہا میم دال 4 ہیں، اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے اور محمد میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ بے عیب اور محمد پاک، وہ بھی بے عیب۔ اللہ خود پاک ہے اور محمد بھی پاک ہیں، ان پر درود پڑھو تو آپ پاک ہوتے ہیں جی۔ اچھا بابا، تو نقطہ اس میں بھی نہیں اس میں بھی نہیں۔ لفظ اللہ مشدد ہے، مشدد سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے، پنجابی میں غلط سن۔ لفظ اللہ کا لام جو بیچ والا ہے اس پر تشدید ہے، تشدید سمجھ گئے نا؟ ارے 3 لفظ والا ہوتا ہے نا، پنجابی میں کیا بولتے ہیں تشدید کو؟ شد۔ چلو شد ہے، تو اللہ میں بھی شد اور محمد لکھو تو محمد میں بھی میم پر شد ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اس کی ذات پر یقین میں جتنی شدت ہوگی اللہ کا اتنا ہی نور شدت کے ساتھ آپ کے قلب میں آئے گا۔ جتنا غیر اللہ کی نفی میں شدت ہوگی اتنی ہی اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ میں، محمد میں جتنی شدت ہوگی آپ کی نبوت اور رسالت خاتمیت میں اتنی نبی اکرم سے آپ کو قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ کا لفظ بھی بے نقطہ اور محمد کا لفظ بھی بے نقطہ، اللہ بھی مشدد اور محمد بھی مشدد، اس کے بھی 4 لفظ، اس کے بھی 4 لفظ۔ جس طرح اللہ رب العزت کے سوا کائنات عالم کا کوئی معبود نہیں، محمد کے سوا قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ کتنا بڑا کمال ہے اس نام کے اندر، سمجھ رہے میری بات جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح اللہ کے سوا عرش پر کوئی معبود ہو نہیں سکتا، تو اب زمین پر قیامت تک محمد کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے محمد کے لفظ کی شدت کا کمال کہ اللہ بھی مشدد۔ اچھا سنو، کہو سبحان اللہ وبحمدہ۔ لا الہ میں آیا الا اللہ، اللہ آ گیا، یہ اس اللہ کو یاد رکھنا۔ محمد رسول اللہ، محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول آیا، پھر کیا آیا؟ اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ محمد سے پہلے بھی اللہ اور محمد کے بعد بھی اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ کو اللہ نے اپنے کائنات عالم میں سب سے پہلے نبی بنایا اور قیامت تک کے لیے اب محمد کے بعد کوئی نبی، اور اللہ ہی محافظ ہے محمد کی نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ آ رہا ہے نا پہلے۔ لا الہ الا کے بعد کیا آئے گا؟ اللہ، اللہ کے بعد کیا آئے گا؟ محمد، اور محمد کے بعد پھر رسول اللہ میں، تو گویا کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا محافظ ہے۔ یہ سب اس میں نکتہ ہے دوستو، جو لوگ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں نا، میں ان کو یہ سکھلاتا ہوں کہ دیکھو اس لفظ میں کتنا بڑا کمال ہے کہ پہلے بھی اللہ اور بعد میں بھی، یعنی اللہ ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور اللہ ہی آپ کی نبوت کی حفاظت کرے گا۔ تو بہرحال لا الہ الا اللہ کہ غیر اللہ کی نفی کر دی گئی کہ کوئی معبود نہیں۔ تو جس طرح کوئی معبود اب نہیں، محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت کے بعد اب کسی نبی کی نبوت و رسالت نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ حکمت ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ بس کرو یار، بس کرو، آج میں بہت تھکا ہوا تھا، میں سوچا درس نہیں دوں گا، لیکن میں نے کہا ناغا کر دوں گا تو شیطان ہو جائے گا خوش کہ چل آج میں نے مفتی کو بھی پکڑ لیا، تو میں نے
کرنا بابا. چلو ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.